فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے عظمت والے پیغمبر، شان والے نبی، ذرا جناب سیدہ مریم کا واقعہ بیان کیجئے۔ کہاں آئی حضرت عمران کے گھر؟ حضرت جناب عمران کی اہلیہ امی سے ہوئی، منت مانتی ہے میرا اللہ، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے مجھے بیٹا ملے گا، لہذا یا اللہ میں بھی منت مانتی ہوں، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں جا کر آزاد کراؤں گی، یعنی بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجئے قرآن کریم کے اوپر، قرآن نے مسئلہ حل فرمایا کہ جب نظر ماننی ہو تو نظر اللہ کے نام کی مانی جائے۔ حضرت مریم کی والدہ جناب عمران کی گھر والی عیسیٰ ابن مریم کی نانی کس کے نام کی منت مان رہی ہے؟ بولو اللہ۔ کس کے نام کی منت ماننی چاہیے؟ فرماتی ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میں تیرے نام کی منت مانتی ہوں، تو مجھے بیٹا دے، میں بیت المقدس آزاد کروں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے بیٹی عطا فرما دی۔ قرآن کریم کہتا ہے مریم صدیقہ کی والدہ رب کی خدمت کے اندر گزارش کرتی ہے، میرا اللہ انی وضعتھا انثی، میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ رحمت سے جواب ملا، ہاں ہاں ہے تو بیٹی، لیکن لیس الذکر کالانثی، ہر بیٹے کا شان بیٹی سے زیادہ نہیں ہوا کرتا، ہے تو یہ بیٹی، لیکن میں سے ایسا عظمت والا پیغمبر پیدا کرنے والا ہوں جس کی دھوم زمین پر بھی ہوگی آسمان پر بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ جناب مریم پیدا ہو گئی، باپ کا نام حضرت عمران۔ مدت رضاعت کے بعد حضرت مریم کی والدہ لے آئی بیت المقدس اپنی منت کے مطابق۔ وہاں رہنے والے بزرگ اولیاء اللہ آپس کے اندر ذرا تکرار کرنے لگے۔ ایک نے کہا ہمارے رہنما اور پیشوا کی بیٹی ہے، اس کی تربیت میں کروں گا۔ دوسرا بولتا ہے اس کا خیال میں رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا نہیں، میں اس کے والد کا زیادہ قریبی ہوں، اس کی نگہداشت میں کروں گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں اس کا خالو لگتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں اس قول کو ترجیح ہے، حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں خالو لگتے تھے، فرمایا ان کی خالہ میرے گھر ہے، لہذا اس کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ معاملہ حل کیسے ہو؟ سب نے فیصلہ کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ قرآن ڈالا گیا نام جناب زکریا علیہ السلام کا، پھر قرآن ڈالا گیا نام حضرت زکریا علیہ السلام کا، پھر قرآن ڈالا گیا نام حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ میرا اللہ فرماتے میرا محبوب وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرآن دازی کر رہے تھے آپ تو وہاں موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن میرا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ میں نے پہلے والے واقعات بذریعہ وحی قرآن کی شکل میں جناب کو بیان کر دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک حصے کے اندر کمرہ تعمیر کیا، جناب مریم وہاں قیام پذیر ہے۔ غور کریں، جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، میں ذرا جلدی چلوں گا۔ بچی بڑی ہوتی گئی، تالا بند ہے، چابی زکریا علیہ السلام کے پاس۔ اللہ اکبر۔ آئے دروازہ کھولا، قرآن فرماتے دیکھتے کیا ہیں کہ بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے مریم صدیقہ۔
یعنی انگوروں کا موسم نہیں، انگور موجود، مثلا کھجوروں کی رت نہیں، موسم نہیں، کھجوریں موجود۔ آخر اللہ کا نبی پوچھتا ہے، قرآن قصہ بیان فرماتا ہے، پوچھنے لگے انا لک ھذا، مریم موسم بھی نہیں، میرے بغیر یہاں آنے جانے والا بھی کوئی نہیں، انا لک ھذا۔ اب کوئی زبان سبحان اللہ سے خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ پوچھا انا لک ھذا، بغیر موسم کے کہاں سے پھل آ گئے؟ قربان جاؤں قرآن تیری عظمت کے اوپر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، مواحد خاتون نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، بغیر موسم کے ایک ہی تو ہے پھل کھلانے والا، محبت سے بولو اس کا نام کیا ہے؟ اور اونچا اور محبت سے، قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹا نہیں، قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے میرے اللہ، اگر بغیر موسم کے پھل دینے کا موسم آ گیا، مریم صدیقہ کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو پھر میرا موسم تو نہیں، مجھے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تو بتا تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں بیٹا مانگنے کے لیے؟ اللہ مہربانی کر مجھے بیٹا دے۔ یعنی بڑی مشکل پہ جب مشکل تو مشکل ہو گئی، مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، بتا میں اب کدھر جاؤں، جدھر جاؤں ادھر مشکل، میرا مشکل کشا تو ہے، میری آسان کر مشکل، اللہ مہربانی کر بیٹا دے۔ مانگا پیغمبر نے، رحمت سے جواب ملتا ہے میرا نبی مبارک ہو، بیٹا بھی دے رہا ہوں، نام بھی خود رکھ رہا ہوں، اور نبوت کا تاج بھی پہنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت ہیں جناب مریم صدیقہ۔ بڑی ہو گئی مریم صدیقہ، ایک دن ذرا سائٹ پر ہوئی تو حضرت سیدنا جبرائیل امین انسانی شکل کے اندر حاضر خدمت ہوئے۔ حیا والی خاتون تھی، جس کی عزت و عظمت کی گواہی، عصمت و پاک دامنی کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ احسنت فرجہا، پاک دامن عورت تھی مریم صدیقہ۔ حضرت مریم نے جب دیکھا ایک ناواقف آدمی نوجوان میرے سامنے ہے، دیکھ کے کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تیری پیشانی سے شرافت ٹپک رہی ہے، خیال کرنا میرے قریب نہ آنا، میں حیا والی خاتون ہوں۔ ہائے قرآن، دنیا تیرے قریب نہیں آتی، بھول گئی حقائق کو۔ حضرت جناب جبرائیل امین نے فوراً کہا مریم گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ بیٹے کی خوشخبری ہو۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بڑا عجیب واقعہ بیان کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، جناب سیدہ مریم ایک سائٹ پر ہو گئیں، اچانک جناب جبرائیل انسانی شکل میں حاضر ہو گئے، دیکھ کے کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تیرا چہرہ نیک ہے، پیشانی پر حیا ہے،
میں اللہ کی پناہ کے اندر ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ حضرت جناب جبرائیل سمجھ گئے کہ پہچانا نہیں، فرمانے لگے گھبراؤ نہ، انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تیرے اللہ کا فرستادہ ہوں، بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ غور کیجئے، جب بچے کا نام لیا، حضرت سیدہ مریم حیا کی وجہ سے شرابور ہو گئی پسینے کے اندر، اور کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میں شادی شدہ ہوں، نہ میں غلط کار عورت ہوں۔ بچے کی پیدائش کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق میاں بیوی کا ملاپ ہو، اللہ اولاد دیتے ہیں۔ میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ شادی ہوئی، نہ میں غلط کار عورت ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے مریم گھبرانا، فکر نہ کر، جو خدا بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا کرنے پر قادر ہے، آج بغیر والد کے تو عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کے حکم سے حمل ہو گیا سیدہ مریم کو۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ وضع حمل کی تکلیف شروع ہوئی۔ اب جناب مریم صدیقہ آبادی کو چھوڑ کے ویرانے کی طرف چلی گئیں۔ میں ہر صاحب اولاد کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ سننا ذرا یہ لفظ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے مریم جا بھی رہی ہے اور زبان پر ایک جملہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آئے آئے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، میرا ابو نیک، میری امی نیک، میں اچھے خاندان کی عورت ہوں۔ یا اللہ بچہ ہوگا بغیر خاوند کے کیسے جاؤں گی لے کر قوم کے پاس؟ حضرت جناب مریم صدیقہ کے لفظ بڑے عجیب ہیں، کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ابھی اسی فکر میں جا رہی ہیں، یہاں تک کہ وضع حمل کی تکلیف شروع ہو گئی۔ جھولی کے اندر ایک لال آ گیا، سبحان اللہ۔ کون بیٹا؟ روح اللہ۔ کون بیٹا؟ کلمت اللہ۔ کون بیٹا؟ نبی اللہ۔ کون بیٹا؟ آیت من آیات اللہ۔ ایسا بیٹا جس کی پیشانی سے نور نبوت لائٹیں مار رہا ہے۔ دل میں خیال آیا اللہ چلو بات کی گزرے گی جو گزرے گی، یہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، ویرانہ ہے، جنگل ہے، میرا گزارا، میرے بچے کا گزارا کیسے ہوگا؟ دل میں فکر ہوئی، رحمت سے جواب ملا حزی الیک بجذع النخلہ، رحمت سے حکم ہوا نیچے دے، قد جعل ربک تحتک سریا، دینے والا بھی میں ہوں، بچانے والا بھی میں ہوں، نیچے دیکھو پانی کا میٹھا چشمہ موجود ہے، پیو پلاؤ۔ یا اللہ کھاؤں گی کیسے؟ توجہ میری طرف، فرمایا سامنے دیکھ کھجور کھڑی ہے، خذی الیک بجذع النخلہ، کھجور کی چھڑی کو پکڑ کے ہلانا تیرا کام، بغیر موسم کے کھجوریں دینا میرا کام۔ کہتی ہے یا اللہ موسم بھی نہیں، رت بھی نہیں، سیزر بھی نہیں، کھجور پر کھجور کا پھل لگا ہوا بھی نہیں، یا اللہ میں جو اس کے تنے کو یا چھڑی کو ہلاؤں گی ملے گا کیا؟
فرمایا یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو خدا بغیر موسم کے کھجور کے درخت سے کھجور کا پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ بغیر دنیا کے قانون کے تجھ سے بیٹا عیسیٰ ابن مریم بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلاؤ کھجوریں مل جائیں گی۔ پانی پیا ماشاءاللہ، کھجوریں کھائی الحمدللہ۔ علماء کے اقوال کے مطابق 40 دن تک وہی قیام کیا۔ اب دل میں خیال آیا واپس جاؤں، بیٹے کو گود میں لیا، آئی اپنی قوم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ برادری کے تانوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ برادری دے میڑھیں کو لو بچاوے۔ دیکھ کر کہنے لگی، قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، دیکھ کر قوم کہنے لگی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ گندا نہ تیری ماں خراب۔ باپ کی پگڑی و عزت کا خیال کیا ہوتا، ہائے ہائے، ماں کے حیا کا خیال کیا ہوتا، بغیر خاوند کے بیٹا لے آئی مریم۔ تیرا تو خاندان اچھا ہے، جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں قبیلے کی ناک کٹوا دی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ خراب نہ تیری ماں خراب، بغیر خاوند کے بیٹا لے آئی۔ مریم چپ، عرش والے اللہ کی طرف دیکھ کے اللہ اب کیا بنے گا؟ فرمایا اس بچے کی طرف اشارہ کر دو، فاشارت الیہ، یا اللہ یہ تو گودی میں ہے، پنگھوڑے میں ہے۔ فرمایا جو اللہ دینے پر قادر ہے جھولی والے کو بلوانے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا آج میں نہیں بولتی، بچہ بولے گا۔ کوتدو کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فقیر سے معروضات سننے والوں، جب حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ میں نہیں بولتی یہ بولے گا، قوم مزید بگڑ گئی، کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ماں کی جھولی میں ہے یا پنگھوڑے کے اندر جھول رہا ہے، یہ بچہ بولے گا کیسے؟ کہنے لگی بس اشارہ کرو، میں تو نہیں بولتی، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، جب قوم نے توجہ کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اٹھ میرا بندہ، اب تیری ماں کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے، ماں کی گواہی پیش کر، ماں کی صفائی پیش کر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جھولی والا بچہ بولنے لگا، لوگوں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں خدا کی قدرت کا کرشمہ بن کے آیا ہوں، میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا الفاظ پر توجہ کریں، لفظ یہ ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ پہلا لفظ قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنی امی کی جھولی کے اندر جو کہا وہ تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں آدھارانا قرآن نہ ڈھلا ہے نہ ڈھلیں دا یار ہے، قرآن خود بھی مضبوط عقیدے بیان کرتا ہے اور مضبوط عقیدے والوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ ماں کی جھولی میں بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اسے اللہ کا سانجھی اور بھائیوال بنا بیٹھے، فرمایا پہلے کہو، بول تو رہا ہوں ماں کی جھولی میں، لیکن پھر بھی انی عبداللہ، میں عبد ہوں، معبود وہ ہے۔ کہیں میرے اس خرق عادت
کرامت و معجزے کو دیکھ کر کسی کو مغالطہ نہ لگے، اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر کہ میں اللہ کا بھائیوال ہوں، نہ انی عبد اللہ، میں عبد ہوں، معبود وہ ہے۔ حضور شب معراج تشریف لے گئے، ساتواں آسمان نیچے حضور، اوپر سدرۃ المنتہا نیچے حضور۔ اب اللہ نے وہ واقعہ جب بیان کیا قرآن کریم کے اندر تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی کہ کہیں نبی کی عظمت کو دیکھ کر کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ یہ اللہ کا بھائی وال اور سانجی ہے۔ فرمایا آیا میرا محبوب ضرور ہے لیکن پھر بھی یہ عبد ہے، معبود میں ہوں۔ یا اللہ جب یہ جا رہا تھا اس وقت تو عبد تھا، جب تیرے ہاں پہنچ گیا آسمانوں کے اوپر اور تمہاری ملاقات ہوئی پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، باتیں ضرور ہوئی ہیں، وہاں نہ جبرائیل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ عزرائیل تھے، نہ دردائیل تھے، نہ یکتائیل تھے، نہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک کوئی برگزیدہ پیغمبر تھا، کوئی نہیں تھا، ایک خدا تھا، دوسرے مصطفیٰ تھے، لیکن پھر بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معبود میں تھا، میرا محبوب میرا عبد تھا۔